السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین ان پر راضی ہو گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، اور وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ تعالیٰ پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں جس جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اکٹھا کیا وہ اللہ کا گھر ہے۔ جس بات پہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو ہمارا مقصود ہے، ہمارا مقصد، ہماری غرض و غایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ یہ جلسے، یہ پروگرام اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم دینی مسائل سنیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، گھر کے دیگر افراد کی اصلاح کریں۔ لیکن ہر شخص کے لیے پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اصل مقصد یہ ہے، اس کے لیے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ بہترین سے بہترین خطباء کرام کو، علماء کرام کو بلایا جائے، بہترین سے بہترین گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے، اور جو الحمدللہ بار بار یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، خاص طور پر چھانگا مانگا میں الحمدللہ یہ مسجد جو مسجد ابو بکر صدیق گلزار ٹاؤن میں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس مسجد پر اور مسجد والوں پر بے حد احسان ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں، دوستوں کے لیے قرآن و سنت کی اس دعوت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ میں دلی دعا کرتا ہوں ہمارے بھائی قاری حسن سردار صاحب، اللہ رب العالمین ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کی آل اولاد میں، ان کے رزق میں اور ان کے دیگر جو مشاری منصوبے ہیں، اللہ ان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، جو کسی کو دعوت دیتا ہے، حقیقت ہے وہ بڑا عظیم انسان ہے۔ یہ دین کی دعوت، یہ مرجھائے ہوئے اور سوکھے اذہان اور قلوب کے اوپر قرآن و سنت کی پھوار ڈالنا، یہ بہت بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ ان کے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کے اس مقام کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے متعلق ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی یہ شان بیان کی ہے۔ ان کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ پر خوش ہیں اور اللہ ان پر خوش ہے۔ یہ کسی آدمی کے بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے
اس پر اللہ خوش ہو جائے۔ تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کا جیسے ہی سلام پھرتا ہے بہت جلد سلام پھیر کے یہ تقریباً سب لوگوں سے پہلے ہی صف سے نکل کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو دینی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کی فہم اور سمجھ مسائل سے ہی ہوتی ہے۔ تو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص نماز مکمل کرے کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور وہیں پہ کوشش کرے کہ وہ اذکار کرے، جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھنے کے بتائے ہیں۔ اور حدیث میں اس کی ترغیب یوں دلائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جب نماز ادا کرتا ہے باجماعت تو نماز کے بعد وہ جتنی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا اذکار کرنے کے لیے، اور اگر اس کو اذکار نہیں بھی آتے تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا کہ جب تک وہ مسجد سے باہر نہیں جاتا تو بہت توقع یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہے گا، وہ غلط باتوں سے بچا رہے گا، وہ اپنی نظروں کو محفوظ کر کے بیٹھا رہے گا، اپنی سماعت کو محفوظ کر کے، برائی سے محفوظ کر کے بیٹھا رہے گا۔ یہ مسئلہ تو عام ہے، معروف بھی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک کوئی آدمی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم نازل فرما، اللہ اس کو معاف کر دے اور اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کے لیے اللہ کے فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں اس کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ یہ بہت نصیب کی بات ہے کہ کسی خوش قسمت آدمی کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں۔ سب سے پہلے تو یہ درجہ کس کو حاصل ہو رہا ہے؟ جو شخص نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اور جو شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اور جو شخص جو ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ نعمت ہے۔ تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، اس واقعے میں تو عجیب بات ہے کہ وہ جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو وہ بہت جلد وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ منظر دیکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو دجانہ کہ نماز کے بعد کی جو باتیں ہیں، جو اذکار کا ثواب ہے، جو وہاں بیٹھنے کا ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، جو بخششوں کی تقسیم ہو رہی ہے وہاں پہ، تو کیا وہ دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم وہ چیزیں حاصل کرو، وہ نعمتیں؟ جبکہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں بیٹھتے ہیں۔ اور بھی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو یہی پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یا نمازوں کے بعد اپنا رخ مبارک صحابہ کی طرف کر لیتے تھے اور پھر اذکار ہوتے،
صبح کی نماز کے بعد تو یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اذکار سے فارغ ہو جاتے تو کبھی خوابوں کا ذکر بھی ہوتا کہ جو کچھ خواب کسی صحابی کو آئی ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہوتی تو آپ سناتے، صحابہ آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے، تو یہ موقع ہوتے تھے۔ لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عجیب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر استفسار کیا، اب یہاں وہ لوگ جو عام ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ جی نبی جو ہوتے ہیں وہ تو غیب جانتے ہیں، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ سے کیوں پوچھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی گھر کیوں چلے جاتے ہیں تو آپ غیب نہیں جانتے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا؟ ذرا توجہ سے بیٹھیں، ہو سکتا ہے وہ جواب آپ کا بھی جواب ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرا پڑوسی ہے وہ ایک یہودی ہے، اور یہودی کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے۔ کہ جو ساتھی سونے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ابتدا میں اگر تم سو جاؤ گے تو پھر مرحبا۔ ہم اپنے معزز مہمان کو ان کی آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے بیان کے اندر اس سے بھی زیادہ اثر پیدا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس کے گھر میں کھجوروں کا ایک درخت ہے، اس درخت کی شاخیں میرے گھر میں بھی لٹکتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کھجور کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے جو کھجوریں اگر گریں گی تو وہ اونچائی کے اعتبار سے 2-3 گھروں کے اندر گر سکتی، تو یہ تو چونکہ ان کے پڑوسی ہیں، چنانچہ اور ادھر بھی تو دیکھیں یہ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے، اور وہ یہودی ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اور مسلمان کو زندگی بھر یہ فکر رہتی ہے، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے نا اس کو فکر رہتی ہے کہ میری یا میرے بچوں کی کوئی عادت، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو اس کو نشانہ بنا کے میرے اوپر تنقید نہ کرے، کیونکہ مسلمان پر تنقید کا مطلب ہے اسلام کے اوپر تنقید ہو۔ چنانچہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جلدی اس لیے گھر چلا جاتا ہوں کہ رات بھر ہوا چلنے کی وجہ سے جو کھجوریں جو کہ ملکیت یہودی کی ہیں، درخت یہودی کا ہے، کھجوریں میرے گھر میں جو گر جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے قبل اس کے کہ میرے چھوٹے بچے بیدار ہوں اور ان کے وہ کوئی کھجور اپنے منہ میں ڈال لیں، اور میرے اوپر یہودی کوئی ایسا تانا لگا دے کہ جو تانا جو ہے وہ اسلام کے اوپر آئے یا مسلمانوں کے اوپر آئے، تو میں فوراً جا کے اس کی کھجوریں ایک ایک جو میرے گھر میں گری ہوتی ہے اسے اٹھا کے میں اس سے وہ دستک دے کے وہ کھجوریں اس کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ وجہ ہے میرے جلدی جانے کی، اور مجھے فکر رہتی ہے کہ کہیں میرا بچہ تو حالانکہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے بچپنے کی وجہ سے کئی چیزیں معاف ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سن تمیز کو جب تک نہیں پہنچتا تو اس کے اوپر جو دینی احکام ہیں وہ بھی لاگو نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ اپنے اس عذر کو انہوں نے بیان کیا، اور ساتھ ایک واقعہ بھی بیان کر دیا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ایک بچہ بیدار ہو گیا، اٹھا اور اس نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال دی،
مجھے جیسے اس کا پتہ چلا تو میں نے انگلی ڈال کے اس کے منہ سے وہ کھجور قبل اس کے کہ وہ اس کو نگلتا، میں نے اس کو نکلوا لیا۔ اس حدیث میں جو میرے مطالعہ میں گزری، میں نے اس میں یہ پڑھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے یہ واقعہ سن رہے ہیں اور ان کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، حیران ہو رہے ہیں۔ ایمان نے جوش مارا، وہ فوراً اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس یہودی سے اس کھجور کے درخت کا سودا کر لیتے ہیں، اور جتنے میں وہ سودا طے ہوتا ہے اس کی قیمت ادا کر کے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو کھجور کا یہ درخت خرید کر ہبہ کر دیا، اب اس کی ساری کھجوریں آپ کی ہوا کریں۔ حالانکہ یہ کوئی خواہش تھی تو نہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، لیکن اس کی نیکی کا اللہ نے یہ صلہ دیا کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری جسے اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے ڈر کو دل میں اختیار کرتے ہوئے اور اسلام کی چوکیداری اور پہرے داری کرتے ہوئے اس بنیاد کو سامنے رکھا کہ مجھے یا میرے بچوں کے اوپر اس یہودی کی کسی ایک کھجور کی بھی چوری کا الزام نہ لگ جائے، جس الزام سے اسلام کے اوپر کوئی دبا نہ آ جائے۔ اللہ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اس پوری کھجور کا سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مالک بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ کی تربیت یافتہ، آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے، آپ کی اقدار کے اوپر عمل کرنے والے، بتائی ہوئی اقدار پر جب یہ کردار یہودی کو پتہ چلا کہ اصل واقعہ کیا ہے، مجھ سے کھجور کا درخت کیوں خریدا گیا ہے اور اس کے پیچھے اصل وجہ وہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری ہے، جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اسلام اس قدر پاکیزہ دین ہے، وہ پورے کے پوری اپنی فیملی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات، یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ یہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عزت، ان کی ناموس، ان کی تربیت، ان کی اقدار اور ان کے اعزاز کو واضح کرتا ہے اور اجاگر کرتا ہے، وہاں پر یہ ہم مسلمانوں کو بھی کوئی سبق دیتا ہے۔ اور وہ سبق کیا دیتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ، تمہارے اسلاف، تمہارے سرپرست، تمہارے رہنما ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ یہ بات کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ چوری کی ایک بھی چیز، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی کھجور بھی، وہ ان کے اپنے میدے کے اندر اترے، بلکہ وہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے بچے کے منہ کے اندر ایسی چیز ہے۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم میں سے اکثر ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، کم از کم جو یہاں تشریف فرما ہیں، تو جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اصل بات تو تربیت ہے، ہماری بھی تربیت ہو، اور وہ یہ کہ ہم کبھی بھی غیر کی چیز کو اپنا نہ بنائیں، چوری کی چیز کو اپنا نہ سمجھیں۔ چوری کرنا گناہ ہے اور اس کو گناہ سمجھیں، اور کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر نہ لیں۔ ہم اپنے ان اسلاف کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں کو اپنائیں اور اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنا لیں، بہترین مسلمان ثابت کریں۔ انشاءاللہ العزیز
جیسے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اس عمل سے ایک پوری یہودی فیملی اسلام قبول کر لیتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنے نصیب کی بات ہے. میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہی تقوی، وہی پرہیزگاری، وہی اسلامیت اور وہی نظام جب اسے ہم بھی اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکال دے گا. میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں اور میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم تو چونکہ آپس میں زیادہ ملتے ہی رہتے ہیں تو اپنے معزز مہمانوں کی گفتگو سے اور ان کے علم سے استفادہ کیا جائے اور ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ العزیز طرح آگے بڑھاتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاکم اللہ خیر.